یہ آل انڈیا ریڈیو سری نگر ہے۔ اردو خبروں کے ساتھ میں محمود احمد۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے کہا ہے کہ ان کی انتظامیہ اقتصادی و سماجی ترقی، سماجی انصاف اور مساوات کو یقینی بنانے کی طرف خصوصی توجہ دے رہی ہے۔ آر ایس پورہ جموں میں کل مغربی پاکستانی ریفیوجی کنبوں کے لیے ایک خصوصی گورننس کیمپ کا افتتاح کرنے کے بعد تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ایل جی نے کہا کہ حکومت اس طبقے کے لوگوں کے خوابوں کو شرمندہ تعبیر کرنے کے لیے تندہی اور پرعزم طریقے سے کام کرتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی نے ان کنبوں کو وہ حقوق دیے جو ملک کے دیگر شہریوں کو حاصل ہیں اور اب انہیں ریفیوجی تصور نہیں کیا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ انتظامیہ اس بات کو یقینی بنا رہی ہے کہ نوجوانوں کو آگے بڑھنے کے مناسب مواقع فراہم کیے جا سکیں تاکہ وہ مضبوط اور ترقی یافتہ جموں کشمیر وجود میں لانے کے معمار بن سکیں۔ ڈویژنل کمشنر کشمیر وجے کمار بدوری نے کل شہر اور مختلف مقامات کے راستوں میں ترقیاتی سرگرمیوں کو بر وقت مکمل کرنے کے لیے لائن ڈپارٹمنٹس کے درمیان زیادہ سے زیادہ تال میل اور ہم آہنگی پر زور دیا۔ کل سری نگر میں G20 سربراہ اجلاس کی تیاریوں کا جائزہ لینے کے لیے بلائی گئی ایک میٹنگ کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے G20 سمٹ کے پیش نظر تمام سہولیات کو یقینی بنانے کے لیے کنٹرول روم کو 2 دن کے اندر فعال کرنے کی ہدایت دی۔ ڈیو کام نے تاج اور للت ہوٹلوں کے مینیجرز، R&B اور SSCL کے چیف انجینئرز، ڈائریکٹر ٹورزم اور RTO کشمیر کو سمٹ کے دوران مندوبین کے لیے بہتر سے بہتر انتظامات یقینی بنانے کی سخت ہدایت دی۔ انہوں نے G20 سربراہ اجلاس کے لیے شروع کیے گئے کاموں کو انجام دینے اور مکمل کرنے میں تاخیر پر متعلقہ افسروں کا سخت نوٹس لیا۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے کل مالدیپ کی وزیر دفاع ماریا احمد دیدی کے ساتھ 2 طرفہ وفد کی سطح پر بات چیت کی، جس دوران باہمی دفاعی تعاون کے امور اور دفاعی اور سیکیورٹی شراکت داری کو مزید مستحکم کرنے کے لیے نئے اقدامات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ انہوں نے مالدیپ کے وزیر خارجہ عبداللہ شاہد سے بھی بات چیت کی۔ ملاقات کے دوران بھارت کے ذریعے مالدیپ میں جاری 2 طرفہ دفاعی اور بنیادی ڈھانچے کی ترقی کے تعاون کے مسائل پر غور خوض کیا گیا۔ واضح رہے کہ راجناتھ سنگھ مالدیپ کے 3 روزہ سرکاری دورے پر ہیں۔ ملک میں اس سال اپریل میں GST کی آمدنی اب تک کی سب سے زیادہ ہے، جو 1,87,000 کروڑ روپے سے زیادہ ہے۔ وزارت خزانہ نے کہا کہ اپریل 2023 کے مہینے کی آمدنی گزشتہ سال کی اسی مہینے میں GST کی آمدنی سے 12% زیادہ ہے۔ اس نے کہا ہے کہ پہلی بار GST کی مجموعی وصولی 1,75,000 کروڑ روپے سے تجاوز کر گئی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے اب تک کے سب سے زیادہ GST وصولی کی ستائش کی ہے۔ ایک ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ یہ بھارتی معیشت کے لیے بہت اچھی خبر ہے۔ محکمہ زراعت جموں نے نبارڈ کے اشتراک سے کل کسان گھر تالاب تلو جموں میں کسانوں کی بیداری آرگنائزیشنوں کو فنانسنگ اور بینک کریڈٹ کے بارے میں بینکروں اور دیگر شراکت داروں کے لیے 1 روزہ بیداری پروگرام کا انعقاد کیا۔ اس موقع پر ایڈیشنل چیف سیکرٹری محکمہ زرعی پیداوار مہمان خصوصی تھے۔ انہوں نے کہا کہ جموں کشمیر UT سے ایک منظور شدہ یکساں پالیسی بنائی جائے گی، جسے نبارڈ مرکزی حکومت کے رہنما خطوط کے مطابق اکاؤنٹ کھولنے کے عمل، FPOs کی تعمیل، دستاویزات، کریڈٹ گارنٹی کے عمل اور فنانس کے پیمانے پر مشتمل تمام بینکوں کے ذریعے اپنایا جائے گا۔ کمشنر سیکرٹری دیہی ترقی اور پنچایتی راج مندیپ کور، جو پونچھ ضلع کے پنچایت سیری خواجہ کی پربھاری آفیسر بھی ہیں، نے کل علاقے میں کسان سمپرک ابھیان کا افتتاح کیا، جو کل یعنی بدوار تک جاری رہے گا۔ پنچایت کے تمام کسانوں سے اس 3 روزہ پروگرام میں شرکت کی توقع ہے۔ سمپرک کے دوران زراعت اور متعلقہ محکموں کے ریسورس پرسنز کاشتکاروں کو جدید آلات اور تکنیکوں کے بارے میں جانکاری دے رہے ہیں، جو HADP کے منصوبوں میں شامل کیے گئے ہیں۔ ڈائریکٹر انفارمیشن منگا شرپا نے کل حکومت کی پالیسیوں اور پروگراموں کے بارے میں معلومات کو عام کرنے کے لیے محکمے کے مختلف ونگز سے ہم آہنگی کی کوششوں پر زور دیا۔ ڈائریکٹریٹ اور جوائنٹ ڈائریکٹر جموں کے افسران اور اہلکاروں کے ساتھ ایک تعارفی میٹنگ میں انہوں نے محکمہ پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا میں تال میل کی اہم ضرورت پر زور دیا۔
اور اب درجہ حرارت سری نگر میں رات کا کم سے کم درجہ حرارت 10.6 ڈگری سیلسیس، جبکہ جموں میں رات کا کم سے کم درجہ حرارت 16.8 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔